محمد جاوید اشرف۔ میں آج آپ کو محمود غزنی کے عدل کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس نے ایک دیہاتی کے ساتھ کیسے عدل کیا اور کیسے اپنے بھانجے کا سر قلم کر دیا۔ تو اس طرح یہ قصہ ایسے شروع ہوا کہ محمود کا بھانجا اکثر غزنی کے تقریباً 2 میل دور دیہات میں جاتا اور وہاں ایک دیہاتی رہتا تھا جس کی بیوی بہت ہی حسین و جمیل تھی، اور وہ دیہاتی اکثر اسی خوف میں رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص میری بیوی کو اغوا نہ کر لے۔ تو لیکن اغوا تو کسی نے نہ کیا، لیکن اس پر ہر رات ایک نئی مصیبت ٹوٹتی رہی، کیونکہ جب محمود کے بھانجے نے اس کی بیوی کو دیکھا تو اس پر شفیفتہ ہو گیا، کیونکہ یہ ایک زانی نوجوان تھا اور زانی ہونے کے ساتھ ساتھ حوث کا پجاری اور شرابی تھا۔ تو اس طرح اس نے اس کے گھر میں جانا شروع کر دیا۔ جب وہ دیہاتی گھر میں موجود ہوتا تو وہ اسے کوڑے مار کر باہر نکال دیتا اور ساری رات اس کے ساتھ رنگ رنگیلیاں کرتا۔ تو جب یہی کام چلتے ہوئے کافی دن ہو گئے تو وہ بہت ہی پریشان ہو گیا اور اس نے سوچا ایسا نہ ہو کہ یہ شہزادہ مجھے بھی مار ڈالے۔ تو اس نے موقع کو غنیمت جانا اور بہت ہی تیزی کے ساتھ وہ دوڑتا ہوا غزنی کے محل میں آیا اور سپاہیوں سے کہا کہ مجھے سلطان محمود غزنی سے بہت ہی بڑا کام ہے اور میرا قصہ بہت ہی افسوس ناک اور عبرت ناک ہے۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ جیسا بھی ہے تم ہمیں بتا دو، ہم محمود تک تمہاری خبر پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ وہ قصہ آپ کو بتانے کے لائق نہیں، وہ صرف میں سلطان کو بتا سکتا ہوں، نہ کسی امیر کو بتا سکتا ہوں اور نہ ہی کسی سالار کو، یہ صرف محمود ہی سن سکتا ہے۔ تو اس طرح سپاہیوں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تو وہ دربار میں آیا اور اس نے کہا کہ اے علی جان، آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو محمود اس کو علیحدہ ایک کمرے میں لے گیا اور اسے سنا، اور محمود نے کہا کہ اے بندہ خدا، مجھے بتا آخر تیرے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے اور تو نے مجھے کس لیے علیحدہ کمرے میں بلوایا ہے۔ تو اس نے اپنا سارا واقعہ بتایا کہ آپ کا بھانجا ہر رات میرے گھر میں آتا ہے اور نئی مصیبت ہر رات مجھ پر ٹوٹتی رہتی ہے۔ جب وہ یہاں پہنچتا ہے تو وہ مجھے کوڑے مار کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور ساری رات بیوی کے ساتھ رنگ رنگیلیاں کرتا ہے۔ تو محمود نے جب یہ سنا تو وہ بہت افسردہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اے میرے اللہ، یہ گناہ میری ہی نسل سے سرزد ہو گیا ہے۔ تو اس نے اس دن سے قسم کھا لی کہ اے میرے اللہ، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے بھانجے کو اس کے انجام تک نہ پہنچا دوں۔ تو اس نے دیہاتی سے کہا کہ جب اب وہ تیرے گھر آئے تو نے مجھے بس خبر کر دینی ہے اور انشاءاللہ میرا اب فیصلہ کرنا دیکھنا۔ تو دیہاتی سلطان کی یہ باتیں مان گیا۔ تو اس نے کہا کہ اے علی جان، اگر رات کے پہرے میں آؤں تو پھر؟ تو محمود نے اسے کہا کہ یہ خفیہ راستہ ہے، اگر تمہیں سپاہی نہ آنے دے تو لیکن تم پھر رات کو اس راستے سے ہو کر مجھے بلوانا، تو انشاءاللہ میں ضرور تیرے ساتھ آ جاؤں گا۔ تو اسی امید کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ 2 دن نہ آیا تو اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ اب امید ہے کہ محمود نے اسے سمجھا دیا ہوگا، لیکن اب وہ آئندہ نہیں آئے گا۔ لیکن صورتحال تو اس کے بالکل ہی برعکس تھی۔ تو تیسرے دن وہ لڑکا اس محمود کا بھانجا پھر آ گیا اور شام ہوتے ہی اس نے اس آدمی کو کوڑے مارے اور اسی طرح اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ تو اس نے سوچا کہ جیسے بھی ہو، اب جو بھی میرے ساتھ ہونا ہے ہوتا رہے، رب نے اگر میرے ساتھ عدل کرنا ہے تو انشاءاللہ میرا اللہ ضرور عدل کرے گا۔ وہ محمود کی وہ بات یاد آ گئی، تو اس نے سوچا جیسے بھی ہو میں آج محمود کے پاس لازمی جاؤں گا۔ تو اس نے ٹھان لیا اور وہاں سے وہ دوڑتا ہوا محمود کے پاس آ گیا۔ آدھی رات کا پہر تھا۔ جب سپاہی نے اسے دیکھا تو محافظ سپاہیوں نے اسے پہچان لیا۔ جب وہ محمود کے خلوت گاہ کے قریب پہنچا تو سپاہیوں نے اسے روکا، تو اسے وہ محمود کا خفیہ راستہ بتایا ہوا یاد آ گیا۔ تو اسی طرح وہ اس راستے سے گیا اور محمود کو
جیسی آواز دی تو محمود جاگ رہا تھا، تو محمود نے اس کی آواز کا جواب دیا اور کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ تو محمود اس دیہاتی کے ساتھ اکیلا سفر کرتا ہوا اس کے گھر پہنچا، تو اس نے دیہاتی سے کہا کہ اے بندہ خدا، تو جلدی سے چراغ بجھا دے اور خود مکان سے باہر نکل جا۔ تو اس نے گھر سے باہر نیام سے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر کمرے میں داخل ہو گیا، اور داخل ہوتے ہی اس نے اپنے بھانجے پر ایک بہت ہی کاری ضرب لگائی۔ اس طرح اس کا خاتمہ ہو گیا۔ محمود باہر نکلا، سجدہ ریز ہوا اور رب کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اے میرے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت دی کہ میں عدل کر سکوں، بھانجے کی وجہ سے میرا ہاتھ نہیں لرزا۔ اے میرے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکا۔ تو محمود نے کہا کہ اے بندہ خدا، جلدی کر مجھے پانی پلا۔ تو وہ بندہ دوڑتا ہوا گیا اور پانی لایا۔ محمود نے پانی پیا تو اس بندے نے پوچھا، اے علی جان، آخر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر آپ نے یہ چراغ کس لیے بجھایا ہے، اور آپ نے قتل کرنے کے بعد پانی کس لیے پیا ہے؟ تو محمود نے کہا کہ جب تو نے مجھے اپنا قصہ بتایا تھا تو اس دن سے میں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک میں تمہارا انتقام نہیں لوں گا اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ ہی پانی پیوں گا۔ وہ بندہ سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ اے میرے اللہ، تو نے ہم کو اتنا ہی نیک دل اور اتنا عادل حکمران ہم کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس دیہاتی نے ایک تاریخی الفاظ کہے، اس نے کہا کہ آپ جیسا شاید ہی کوئی عادل حکمران بعد میں آئے۔ اور اس طرح محمود اپنے بھانجے کا سر لے کر غزنی میں آیا، اور جب صبح ہوئی تو اس نے دربار لگایا اور تمام سپاہیوں اور مشیران سردار کو بلوایا۔ جب وہ تمام آ گئے تو محمود تخت پر بیٹھ گیا اور اپنے چھوٹے بیٹے مسعود کو بلایا، اور اس نے اپنے امام سے مخاطب ہوا اور اس نے کہا کہ چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، میں آپ کو اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ عدل و انصاف کے تمام ذریعوں کو پورا کیا جائے گا، چاہے وہ میرے خاندان سے ہوگا یا آپ کے خاندان سے۔ اور اس نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ کہا، میرا بیٹا مسعود بھی یہ گناہ کرتا تو میں اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیتا۔ تو اس طرح تمام دربار نعروں سے گونجنے لگا اور تمام نے اللہ اکبر کی بلند آوازیں لگانا شروع کر دی، اور اس طرح یہ بات پورے غزنی میں پھیل گئی، اور اس طرح ہر طرف غزنی میں امن امان ہو۔